السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ تو جہاں تک شرم کی بات ہے تو ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بات سے اللہ رب العالمین نہیں شرم کرتا ہے، اس لیے دینی مسائل جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی خاتون کو رمضان کے دن میں 10 بجے، 12 بجے یا 1 بجے مہینہ آ جائے، MC کا خون آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی ہے۔ جیسے ہی حیض کا خون آیا ویسے ہی روزہ ٹوٹ گیا۔ تو کیا روزہ ٹوٹنے کے بعد کھا پی سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کھا پی سکتی ہے، کیونکہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وَلَهَا أَن تَأْكُلَ وَتَشْرَبْ، حائضہ عورت کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ کھائے اور پیے، لِأَنَّ إِمْسَاكَهَا لَا يُفِيدُهَا شَيْئًا، کیونکہ کھانے پینے سے رکنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ لِوُجُوبِ قَضَاءِ هَذَا الْيَوْمِ عَلَيْهَا، کیونکہ حیض کے دنوں کی قضاء لازم اور ضروری ہے۔ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَّافِعِي وَإِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ احمد، یہی امام مالک، امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے۔ اور اس سلسلے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابن مسعود صحابی ہیں، من اکل اول النہار فلیأکل آخرہ، جو دن کے شروع میں کھائے اسے دن کے آخر میں بھی کھانے کا حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ من جاز لہ الفطر اول النہار، جس کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں روزہ توڑنا جائز ہے، اس کے لیے دن کے آخری حصے میں بھی روزہ توڑنا جائز اور درست ہے۔ مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 19 سوال نمبر 59۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو رائج ہے کہ کسی خاتون کو دن کے 10 بجے، 12 بجے یا 1 بجے بھی حیض کا خون آ جائے تو وہ افطاری تک نہ کچھ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ البتہ بعض علماء نے اس سلسلے میں تھوڑی سی تنبیہ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ روزے دار کے سامنے نہ کھائے اور نہ پیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز تو مخفی ہے، یعنی حیض آنا مخفی پوشیدہ چیز ہے، اس لیے روزے دار کے سامنے کھانے پینے یا بچوں کے سامنے کھانے پینے سے غلط اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے سامنے نہ کھائے، لیکن کھانا اور پینا بالکل جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے، اس لیے کہ اس دن کی قضا تو لازم اور ضروری ہے، بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ اپنے اس پوشیدہ امر کو پوشیدہ ہی رہنے دے تو بہتر ہے۔ اور عام طور پہ چھوٹے بچے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور سے ایسے ماحول میں جہاں روزہ رکھنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہوتا ہے، وہاں تو چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے روزہ سے ہوں اور ان کے سامنے کوئی خاتون کھائے اور پیے تو اس کا بہت ہی غلط اثر پڑتا ہے، بلکہ بعض بچے تو انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھائے اور پیے، لیکن سب کے سامنے نہیں۔